بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الاسلام کتاب کے پہلے باب دین حق کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے 4 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ آج کی ہماری 5ویں کلاس ہے، دین کا ظاہر کیا ہے۔ یعنی ہم اس جگہ پر تھے کہ دین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو دین کا ظاہر کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ دین کا ظاہر جو ہے چند چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے لیے اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی دین کے ظاہر کو ہمارے قرآن مجید میں، حدیث میں اسلام کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اسلام کو پورے دین کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ تو اب یہ جو دین کا ظاہر ہے وہ 5 چیزوں پر مبنی ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو دین کے ظاہر میں آتی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ نماز قائم کی جائے، یعنی ضروری ہے کہ نماز کو آدمی اختیار کرے۔ اگر وہ دین کا ظاہر اس کا ثابت نہیں ہوگا اگر وہ یہ نہیں کرتا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کی جائے۔ چوتھی چیز ہم نے دیکھی رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ جو شخص ہمیں یہ 5 کام کرتا نظر آئے گا، ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس میں دین کا ظاہر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دین کا باطن کیا ہے۔ تو دین کے باطن کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دین کا باطن بھی 5 ہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ دین کا باطن ایمان ہے جو کہ دل میں ہوتا ہے۔ ظاہر باطن اس حوالے سے کہا، باطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی ظاہر نمایاں چیز کو کہیں گے اور باطن چھپی ہوئی چیز کو کہیں گے۔ تو دین کا باطن یعنی دین کی وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، وہ کیا ہے؟ تو وہ فرمایا کہ وہ ایمان ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو دین کے باطن کے طور پر قرآن مجید میں آئی ہیں۔ یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لی تھی، اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ کسی بھی انسان کے یہاں ایمان کے تقاضے کس صورت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا ایمان کی کوئی خاص حالت ہوتی ہے جس میں ایمان کے وہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سوال کو دوسرے لفظوں میں اگر بیان کریں تو اس طرح سے ہوگا، یعنی عام حالات میں ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے ظاہر ایمان جب دل میں اترتا ہے تو کوئی تقاضے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تقاضے کس صورت میں وہ پیدا کرتا ہے؟ یعنی جو عام حالات ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، کوئی نئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، تو اس صورتحال میں ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھا کہ ایمان اپنے وجود ہی سے 2 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی جو ہی ایمان آپ کے اندر اترے گا تو وہ تقاضا کر رہے گا آپ سے 2 چیزوں کا۔ ایک چیز اس میں سے عمل صالح ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایمان ہے تو عمل صالح ہوگا، جب ایمان ہے تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہوگا۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی 2 پہلو ہیں ایک ہی چیز کے۔ حق کی باہم نصیحت کرنا اور حق پر قائم رہنے کی نصیحت کرنا۔ تواصی بالصبر کا مطلب ہے کہ ڈٹے رہنے کی نصیحت۔ کس پر ڈٹے رہنے کی؟ حق پر، کہ حق جو تم نے اختیار کیا ہے، پہلی چیز حق کو اختیار کرو، دوسرا اس پر قائم رہو، یعنی مستقل اختیار کیے رکھو حق کو۔ یہ دوسری چیز ہے۔ 2 چیزیں ایمان کا براہ راست، یعنی جو ہی ایمان آئے گا اس کا یہ تقاضا ہوگا، وہ آپ کو برا عمل نہیں کرنے دے گا، صالح عمل، نیک عمل کی طرف دھکیلے گا، اور نیک عمل سے غفلت پھر روکے گا آپ کو۔ اور دوسری چیز وہ نصیحت کرے گا۔ آپ اپنے ماحول میں اپنے متعلقین کو آپ حق بات کی، خیر کی بات کی نصیحت کریں گے، یعنی جو سچ بات ہے نا، جو انصاف کی، عدل کی بات، یعنی ایک حق کے لفظ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، تو اس کی نصیحت آپ کریں گے۔ جہاں آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی شخص حق سے ہٹ رہا ہے تو آپ اسے کہیں نہیں، حق پر کھڑے رہو، حق پر قائم رہو، اور اسی طرح پھر اسے یعنی کہ قائم رہنے کی بھی، حق کو اختیار کرنے کی، یعنی دونوں چیزیں۔ یہ تقاضے جو ہے نا عام حالات میں ایمان کے وجود ہی سے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا۔
اس کے بعد آگے ہم نے دیکھا کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے. یعنی اگلی سلائیڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے. یہ جو عمل صالح کہا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو عمل صالح سے مراد ہر وہ عمل ہے جو تزکیہ اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا جب انسان کے اخلاق پاک ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، جب اس کے اندر برے جذبے نہیں رہتے، جب اس کا جو باطن ہے اس کے اندر گندگی یا شیطانی جو علائشیں ہیں، شیطان جو اسے بری تعلیم دیتا ہے، برا گائیڈ کرتا ہے، برائی کی طرف لگاتا ہے، اس پر وہ کنٹرول پا لیتا ہے. اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے رویے اچھے ہوتے ہیں. تو ان اچھے اخلاق اور اچھے رویوں کی بنا پر اس کے اندر پھر جو عمل پیدا ہوتے ہیں وہ نیک عمل ہوتے ہیں. یعنی نیک عمل ہوتے ہی وہ ہیں جو تزکیہ اخلاق کے بعد آپ کے سامنے آتے ہیں. تزکیہ اخلاق کے نتیجے میں جو عمل پیدا ہوگا وہ عمل صالح ہوگا، یہ ہم نے دیکھا. اچھا، اور عمل صالح جو ہے اس کی اساسات یعنی اس کی بنیادیں وہ عقل و فطرت میں ثابت ہیں. یعنی انسان کی عقل بھی اسی پر انسان کو قائل کرتی ہے، انسان کو اسی کا حکم دیتی ہے، اور اس کی فطرت کے اندر بھی وہی چیز پائی جاتی ہے. سادہ سی مثال اس کی یہ ہے کہ بھلائی کرنا، نیکی کی بات کرنا، وفاداری اختیار کرنا، سچ بولنا، عدل انصاف کرنا، عقل بھی یہی کہے گی اور انسان کی فطرت میں بھی یہی ہے. فطرت میں یہی ہے نا، اسی وجہ سے تو انسان دوسرے سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کرو، میرے ساتھ سچ بولو، میرے ساتھ وفاداری اختیار کرو، میرے ساتھ ایثار محبت کا جذبہ رکھو. اور اس سے بھی پھر یہی تقاضا بنتا ہے اور اس کا ضمیر مانتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اگر مجھ سے کوئی وفا کا تقاضا کرتا ہے تو بنتا ہے مجھے وفا ہی کرنی چاہیے، مجھے سچ ہی بولنا چاہیے. تو ان چیزوں کے عقل و فطرت میں یہ چیزیں ثابت ہیں. تو اس لیے شریعت نے بھی اسی کا حکم دیا ہے. یعنی خدا کی شریعت میں عمل صالح ہی کی طرف انسان کی رہنمائی کی ہے. یہ چیز ہم نے دیکھی. اس کے بعد جو سلائیڈ ہم نے آخری دیکھی تھی پچھلی دفعہ، وہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر سے کیا مراد ہے، یہ تھی. یہ سوال زیر بحث تھا اس میں. تو اس کا جو جواب زیر بحث آیا تھا وہ یہ تھا کہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کے معنی اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہنے کے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں اس طرح زندہ رہیں گے کہ دوسروں کو حق بات کی طرف لائیں گے، انہیں کہیں گے کہ حق کو اختیار کرو، باطل کو اختیار نہ کرو، یہ کہیں گے، اور پھر حق پر جمے رہنے، حق پر ڈٹے رہنے کی نصیحت کریں گے. تو اسی کو قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا ہے. امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ بھلائیوں کا حکم دینا، بھلائیوں کا مشورہ دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ برائیوں سے، ناگوار باتوں سے روکنا. تو انسان جب ایمان ہے نا تو اس کے اندر آٹومیٹکلی یعنی فطری طور پر، طبعی طور پر، وہ ایمان کی بنا پر انسان کو دوسرے کو بھلائی کی بات کہے گا، بھلائی اختیار کرنے کو کہے گا، اور برائی سے روکے گا کہ نہیں یہ کام نہ کرو. یعنی وہ باتیں جو عقل و فطرت کی روح سے معروف ہیں، انسان اپنے قریبی ماحول میں لوگوں کو ان کی تنقید کرتا ہے اور منکر سے روکتا ہے. یہ سلائیڈیں جو تھیں یہ ہم نے آخری 3 جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی پچھلی دفعہ. اب جو زیر بحث ہے وہ 38 نمبر سلائیڈ ہے، اور اس میں سوال یہ ہے مخصوص حالات میں ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یعنی ایمان کے تقاضے جو پیچھے ہم نے دیکھے وہ عام حالات میں تھے کہ جب انسان ایمان لایا تو اب وہ جو بھی اس کی صورتحال ہے، جہاں بھی وہ رہ رہا ہے، اسے عمل صالح اختیار کرنا ہے اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا رویہ اختیار کرنا ہے. لیکن بعض خاص حالات بھی تو انسان پر آ جاتے ہیں. تو ان خاص حالات میں ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اب یہ جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے جی غامدی صاحب نے جو لکھا ہے پیراگراف، وہ آپ دیکھیں گے. انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس کے لحاظ سے جو حالتیں اس کو پیش آ سکتی ہیں ان کی رعایت سے اس کے علاوہ 3 اور تقاضے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں انسان رہ رہا ہے تو اس کے مختلف حالات ہیں جو اس پہ وارد ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے جو انسان کو پیش آنے والے حالات ہیں ان کی رعایت سے 3 تقاضے بیان کیے ہیں جو ایمان کے تقاضے ہیں. اگر انسان ان تقاضوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، انہیں پورا نہیں کرتا، اس سے انہیں اگنور کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایمان پر اپنا کھڑا ہونا ثابت ہی نہیں کر رہا.
یعنی ایمان تو اس سے لازمی یہ کہے گا، وہ ایمان کے تقاضوں کے معاملے میں بہت کمزوری دکھا رہا ہے، اور یہ بات اگر ایک حد تک جا پہنچے گی تو ایمان کی نفی پر منتج ہو جائے گی۔ وہ 3 تقاضے کیا ہیں؟ ایک ہجرت ہے، دوسرا نصرت، اور تیسرا قیام بالقسط۔ یہ تینوں الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں بولے گئے ہیں، یعنی کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن تقاضا کرتا ہے یا دین تقاضا کرتا ہے کہ صاحب ایمان کو ہجرت کر جانی چاہیے، اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایمان نصرت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی دین کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جو ایمان والے ہیں وہ نصرت یعنی مدد کریں۔ یہ آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ ہجرت سے کیا مراد ہے، نصرت سے کیا مراد ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے احوال ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی انصاف پر کھڑا ہو۔ قیام بالقسط کا مطلب ہے انصاف پر کھڑا ہو، یعنی یہ تقاضا ایمان کرے گا کہ انسان قیام بالقسط کو اختیار کرے، انصاف کا رویہ اختیار کرے۔ اس سے وہ اگر گریز کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو ثابت ہی نہیں کر رہا۔ آگے دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ۔ اب وہ ان تینوں تقاضوں کی وضاحت ہے جو غامدی صاحب نے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہجرت سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی دین نے جب ہجرت کو ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان کیا ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ ہجرت کسے کہیں گے اور پھر اس کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ بندہ مومن کے لیے اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا جان جوکم کا کام بن جائے، اسے دین کے لیے ستایا جائے، یہاں تک کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہ رہے، یعنی ایسی صورتحال اگر آ جائے کہ کوئی صاحب ایمان شخص اگر خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے روکا جائے، عبادت ہی نہ کرنے دی جائے، عبادت کو ناممکن بنا دیا جائے، اچھا دین کے لیے اسے ستایا جائے کہ تم یہ دین کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہو، اسے کنڈیم کیا جائے، یہاں تک کہ اگر وہ یہ ظاہر کرتا کہ میں مسلمان ہوں، اب وہ اسلام کو ظاہر کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے، اگر ظاہر کرے گا تو مارا جائے گا یا اسے نقصان ہوگا یا اسے کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے گی جسے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ اعلانیہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ اب یہ ایمان کا تقاضا ہوگا کہ یعنی صاحب ایمان سے، اس شخص سے اس کا ایمان تقاضا کرے گا کہ اگر تم میرے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے اس جگہ تو اس جگہ کو چھوڑ دو، تاکہ جو ایمان کے تقاضے بنتے ہیں تو اس پر یعنی اللہ کی عبادت اس کا تقاضا ہے، اور اسی طرح دین کے جو شریعت کے احکام ہیں ان پر انہیں پورا کرنا تقاضا ہے، تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کر سکو، یعنی وہ اعمال صالح اختیار کر سکو، تواصی بلا کر تواصی بالصبر کا جو رویہ ہے وہ اختیار کر سکو، اور ایمان کے مختلف حالات میں جو بھی تقاضے بنتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر سکو۔ تو ہجرت کا پھر حکم دیتا ہے ایمان، یعنی ایمان اسے ہجرت کی طرف دھکیلتا ہے، ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کے لیے ممکن ہو کہ اعلانیہ کھلے بندوں سر عام وہ ایمان پر عمل کر سکے۔ قرآن اسے ہجرت کہتا ہے۔ یہ جو اس طرح سے نا دین کی خاطر یا اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر، ایمان کے مطابق عمل کرنے کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہے، ایسی جگہ چلے جانا جہاں انسان اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اس کو قرآن ہجرت کہتا ہے۔ اور پیغمبر کی طرف سے اس کی دعوت کے بعد اپنے آپ کو اس طرح کی صورتحال میں دیکھ کر اس سے گریزہ کرنے والوں کو اس نے دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ بھئی جب آپ عمل نہیں کر سکتے ایمان کے مطابق تو آپ جگہ چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ اپنے ایمان کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور یہ بات بھی بتا دی کہ جب پیغمبر نے آپ کو یہ بتا دیا نا، یعنی اے مومنوں اے مسلمانوں، پیغمبر نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ جب ایمان پر عمل نہیں کر سکتے تو تمہیں ہجرت کر جانا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں ہجرت نہیں کرتا، اسی حال میں پڑا رہتا ہے کہ اچھا ایمان کے تقاضے پورے میں نہیں کر پاتا تو نہ صحیح، یہ نہ صحیح جو اس کے دل نے قبول کر لیا، یہ اگر اس کے دل نے قبول کر لیا تو اب پھر دوزخ کی وعید ہے کہ نہیں، یہ تو
افورڈیبل بات نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ ایمان کے تقاضے پورا کرنا میں چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نہیں کر پاتا تو میں کیا کروں؟ پر ٹھیک ہے، نماز کوئی پڑھنے نہیں دیتا تو ہم نہیں پڑھتے، روزہ کو رکھنے نہیں دیتا تو ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ کوئی دینے نہیں دیتا یا اسلام ظاہر نہیں کرنے دیتا، اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے نہیں دیتا، تو نہ صحیح، چلو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے ارادے کو۔ یہ جب آدمی کرے گا تو پھر دوزخ کی وعید ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے نا کہ آدمی ایمان کے تقاضے پورا کرنا چاہتا ہے اور نہیں کر پاتا، وہ تڑپتا رہتا ہے، اور اس تڑپنے میں تو کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ میں کر ہی لوں۔ اگر نماز ظاہر میں نہیں پڑھ سکتا لوگوں کے سامنے تو چوری چھپے کسی جگہ وہ پڑھ لیتا ہے نماز۔ وہاں ایسی بعض لوگوں کی اس دور میں بھی یہ بات سننے میں آئی کہ جیسے ایک خاتون تھیں تو ان کے لیے نماز پڑھنا اپنے سسرال میں بالکل ممکن نہیں تھا، تو وہ پھر باتھ روم میں چلی جاتی اور باتھ روم میں جا کے نماز پڑھتی تھیں۔ ظاہر ہے وہاں تو نہیں نا کوئی آ سکتا، تو وہاں نماز پڑھتی تھیں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا جو ہے وہ اگر محسوس کر رہی ہیں کہ میرے گھر میں پورا نہیں میں کر پا رہی، تو انہوں نے ایک آخری جگہ جو کہ موزوں جگہ نہیں ہے کہ بندہ واش روم میں یا باتھ روم میں چلا جائے اور وہاں نماز پڑھے، تو انہوں نے یہ گوارا کر لیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا سے جو انہوں نے کیا، یہ صورتحال بھی نہیں رہتی، یا مطلب ہے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس طرح بھی نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ جو تڑپنا ہے نا، یہ سچے ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور ایمان کہے گا کہ اب جگہ بدلو، یعنی اس کو گوارا نہ کرو، تم یہ جگہ بدلو، ان مشکل حالات میں کیوں رہ رہے ہو، اپنے آپ کو کسی اور جگہ پر لے جاؤ۔ جیسے ہجرت حبشہ کی گئی تھی 2 دفعہ مسلمانوں نے کی، پھر ہجرت مدینہ بھی ہوئی، وہ تو خیر اس کے اور پہلو بھی تھے کہ جس کی مطلب رسول کی طرف اکٹھے ہو جانا تھا، وہ پہلو بھی تھا۔ لیکن یہاں جو ہجرت زیر بحث ہے، یہ وہ ہجرت ہے کہ جب دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو دین پر عمل کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ یہ ظاہر آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی ایک جگہ سیٹل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کہ اپنے آباء و اجداد کے دور سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے، اور وہاں کے تعلقات ہوتے ہیں، واقفیتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح دکاندار ہے یا فلاں، تو اس کے ایک علاقے میں اس کے گاہک ہوتے ہیں، اس کا اپنا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری نئی جگہ پر چلے جانا، وہاں سے اگر کاروبار کا مسئلہ تو وہ سیٹ کرنا، نئے دوست احباب بنانا، نئی واقفیتیں پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ لیکن ایمان کے اگر ایمان پر بندہ کھڑا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، یہ ہجرت کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہجرت نہ کرنا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہجرت نہ کرنے کی صورت میں وہ جو آدمی کے اندر ہے نا تڑپنا، وہ کم ہوتا ختم ہو جائے گا۔ تو ختم ہو جانا ایمان کا خاتمہ ہوگا، تو وہ ظاہر گوارا نہیں ہے۔ تو یا بندہ پھر اگر ویسے ہی کہتا ہے کہ چلو نہیں تو نہ صحیح، تو یہ صورتحال ہے، تو پھر تو ایمان کی اس نے خود ہی نفی کر دی، تو یہ بھی پھر دوزخ کی وعید کا باعث بن جاتا ہے۔ اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں جی ہم۔ دوسرا تقاضا جو یعنی کہ مخصوص حالات میں ایمان کا پیدا ہوتا ہے، وہ نصرت کا تقاضا ہے۔ تو نصرت سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے دین میں، تو اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دین کو اپنے فروغ یا اپنی حفاظت کے لیے اگر کسی اقدام کی ضرورت پیش آ جائے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جان و مال سے دین کی مدد کی جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم ایک دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس دین کو اپنے فروغ کے لیے، یعنی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے پھلنے پھولنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، یعنی دینی خدمات میں انسان حصہ لے، مالی طریقے سے بھی یہ تعاون ہوگا اور جسمانی طور پہ بھی ہوگا کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ مثال کے طور پر کئی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک علاقے میں مسجد کوئی نہیں ہے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ایسی کہ جہاں باقاعدہ وہ اذان کا اہتمام کریں اور سارے لوگ اکٹھے ہیں، اور تو اس کے لیے پھر مسجد بنائی جائے۔ تو اب یہ جو مسجد بنانا ہے نا، یہ پھر دین کی نصرت کہلائے گی۔ تو اس کے لیے جب یہ ضروری ہے
ایک ہے کہ مسجدیں موجود ہیں جی، تو اس میں آپ تعاون کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں وہ تو ضروری ہے، مسجد کے بغیر تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بن رہا، تو پھر انسان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ دین کی مدد کرے۔ حملہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر، کوئی غیر مسلم حملہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے مسئلے جینے کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اب حملہ آور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوا جائے۔ وہ ظاہر ہے حکومت کا ایک پورا نظم ہے، وہ ایک پورا سسٹم سیٹ اپ ہوگا، تو آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے گروہ کے خلاف یا قوم کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں اور ان کو رجسٹ کریں، انہیں مسلمانوں سے ہٹائیں، انہیں شکست دیں، جو بھی معاملہ ہوگا، یعنی جہاد پھر اس صورت میں دین کا تقاضا ہوگا، یعنی ایمان کا تقاضا ہوگا اور دین کی نصرت کہلائے گا یہ جہاد۔ چاہے جان سے کرنا، جان دینی پڑے تو بالکل ٹھیک ہے، مال دینا پڑے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اب جان بھی اگر اس میں لگے گی تو دیں گے، مال بھی صرف ہوگا تو دیں گے، جتنا آپ کے پاس ہے جو آپ کر سکیں اپنی ضروریات وغیرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ امبیلنس ہو جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ بیلنس طریقے سے جو آدمی جتنا تعاون کر سکتا ہے، ایمان کا تقاضا ہوگا کہ ان خاص حالات میں کہ جب ضرورت پیش آ گئی ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ دین کی مدد کی جائے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ خدا کی نصرت ہے۔ قرآن نے اسے کہا ہے کہ یہ خدا کی مدد ہے۔ نصرت کا معنی مدد ہوتا ہے نا، خدا کی مدد ہے، خدا کے دین کے فروغ کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، خدا پر ایمان رکھنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ خدا کی نصرت کہلاتی ہے۔ خدا نے اس کو اپنی مدد کہلایا ہے، یعنی حالانکہ خدا کو تو کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں، خدا کا ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو خدا پر ایمان رکھنے والوں کے کو پیش آنے والے مسائل ہیں، انہیں اپنے دین کو فروغ دینا ہے، پھیلانا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ فروغ میں حصہ لیا جائے۔ اور حفاظت کا مسئلہ پیش آ گیا تو ملک کی حفاظت کا، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، تو اس حفاظت کے لیے جو بھی اقدام ہے اس میں آپ سے کس طرح کا تقاضا ہے۔ مال کا تقاضا ہے تو مال دیں گے، اگر اس کا تقاضا ہے کہ اپنی جان اور مال دونوں لے کے میدان میں آ جاؤ تو اب میدان میں آئیں گے جان اور مال لے کے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ خدا کی نصرت ہے، یعنی خدا نے اس لفظ کو اپنے ساتھ کر لیا کہ تم میری مدد کر رہے ہو، اور اس کا مطالبہ ہے کہ ایمان کا یہ تقاضا اگر کسی وقت سامنے آ جائے تو بندہ مومن کو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے زیادہ عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ یہ بتا دیا قرآن مجید میں ہمیں کہ دیکھو اگر دین کی نصرت کا مسئلہ پیش آ گیا کسی وقت، یعنی جیسے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، تو ایک بندہ کہتا ہے مجھے اس سے کیا واسطہ، میں تو یہاں سے چلا جاتا ہوں تاکہ میں کسی جنگ کی آفت میں نہ گرفتار ہو جاؤں، مجھے اس سے نہ اس کے لیے مال خرچ کروں گا، نہ اس کے لیے جان اپنی دینے کو تیار ہو، اس سے بالکل بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو یہ خلاف ایمان ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ اپنا مال عزیز ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں، اس نصرت کے مقابلے میں، کہے کہ نصرت کے لیے میں جان بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، اگر مال کی ضرورت ہے تو مال دوں گا، اور اگر جان اس میں لگتی ہے تو جان دوں گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر انسان یہ تقاضا پورا نہیں کرتا تو پھر گویا کہ اپنے ایمان کو وہ ثابت ہی نہیں کر رہا، یعنی ثابت نہیں کر رہا سے مراد ہے لوگوں کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے نہیں ثابت کر رہا، یعنی کہ اپنے اعمال نامے میں نہیں لکھوا رہا کہ میں صاحب ایمان ہوں، اس کے اس عمل سے ہی تو پتہ چلنا تھا کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اگر وہ گریز کر جاتا ہے اس سے، جیسے کہ کوئی غیر ایمان والا بندہ جس کا جو ایمان کا حامل نہیں ہے، یعنی غیر مسلم جیسے کوئی کرے گا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، میرا کیا تعلق ہے اس سے، تو میں تو پرے بیٹھا ہوں، جس طرح وہ کرتے اسی طرح اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں جی، قیام بالقسط سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی تیسرا تقاضا جو مخصوص حالات میں، یعنی عام حالات میں یہ تقاضا نہیں ہے، مخصوص حالات میں، اور جیسے پہلے بھی ہم نے جو دونوں دیکھے نا، اگر ہجرت کرنی پڑ جائے تو ہجرت کرنی ضروری ہے، اگر دین کی نصرت کا موقع آ جائے تو دین کی نصرت ضروری ہے۔ اسی طرح قیام بالقسط، قیام بالقسط کے لفظ کا مطلب ہے کہ
کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا، قیام کا معنی کھڑے ہونا، اور بالقسط کا معنی انصاف کے ساتھ، یعنی کہ ایک کوئی معاملہ ہے تو اس معاملے میں اپنے انصاف کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا اس دنیا میں انسان کے جذبات، تعصبات، مفادات اور خواہشیں اگر دین و دنیا کے کسی معاملے میں اسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہیں تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن نہ صرف یہ کہ حق و انصاف پر قائم رہے، بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کریں تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کرے، حق کہے، حق کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اب یہ تیسرا تقاضا یہ بھی ایمان کا ہے، یعنی کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ حق کی گواہی دینی پڑ گئی، اب حق کی گواہی سے اسے کیا روکے گا؟ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے جذبات روکتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے یہ دیا نا تو میرے جذبات ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کے خلاف یہ حق جاتا ہے، اگر میں نے حق بات کی تو وہ لوگ مارے جائیں گے، انہیں نقصان ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو آپ نے اپنے جذبات کا لحاظ کیا اور حق کا لحاظ نہیں کیا، تو یہ بات خلاف ایمان ہے۔ تعصبات بعض کر روکتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا، اسے غلط کہہ کے، یا اپنے بھائی کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا، یا اپنے کوئی بھی، میں اپنا یعنی متعصبانہ رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی باعث رہتا ہے، یا مفادات، میرا کاروبار کا مسئلہ ہے تو اس میں اگر میں حق اور انصاف کی بات کروں تو میرے مفادات خراب ہوں گے، میرا فائدہ نہیں ہو سکے گا، نقصان ہو جائے گا مجھے۔ یا خواہشیں، اگر انسان کا وہ کوئی خواہش ہے تو اگر میں نے سچ بول دیا تو میری تو خواہش پھر ماری گی، وہ تو پوری نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر دین و دنیا کے کسی معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، اسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہیں تو ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن حق و انصاف پر قائم رہے۔ یہ جو الفاظ ہیں دین و دنیا کے کسی معاملے میں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ دین کے حوالے سے آپ ایک رائے رکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ میری تو رائے غلط ہے، تو اب آپ کو گواہی دینی ہے کہ جس کو میں دین کہہ رہا تھا نا وہ بات صحیح نہیں تھی، قرآن مجید کے مطابق یا سنت کے مطابق دین یہ ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا یا میں غلطی سے ایک رائے پہ قائم تھا، اصل بات تو یہ ہے۔ آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اصل بات کو بیان کریں اور آپ کہیں کہ وہ میری رائے غلط تھی، یعنی اگر دین سے متعلق ہے تو یہ کہیں، یا دنیا سے متعلق ہے، آپ کے کوئی مفادات ہیں، جذبات ہیں، تعصبات ہیں، آپ کی اپنی قوم کا کوئی مسئلہ ہے کہ بھئی فرض کیجئے ہماری یعنی کہ خاندان کے لوگوں نے کسی کو قتل کر دیا، اب عدالت میں مقدمہ چلا گیا تو آپ نے دیکھا کہ قتل ہوتے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ قتل ہوا ہے اور میرے خاندان کے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، وہاں گواہی کا معاملہ پیش آیا، تو اب جج نے کہا کہ کوئی عینی شاہد ہے تو وہ اس کے لیے پیش کیا جائے، آپ عینی شاہد ہیں، اب اگر میں نے نہیں دیکھا تو یہ خلاف ایمان بات ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ نہیں، چاہے آپ کے خاندان کے خلاف ہے، چاہے آپ کے بھائی کے خلاف ہے، آپ سچ کی گواہی دیں گے، آپ انصاف کی بات کریں گے، آپ بے انصافی اور ظلم کی بات نہیں کریں گے، جان کی بازی لگانی پڑے تب بھی، اور اگر آپ کی عزت جاتی ہو کہ میرا سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا، مجھے برا بھلا کہے گا یا میری قوم مجھ پر لعن طعن کرے گی، نہیں، جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کی آپ گواہی دیں گے، جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو بیان کریں گے، نمایاں کریں گے، جو بھی صورتحال کا تقاضا ہوگا وہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کو حق اختیار، دیکھیں نا لکھا ہے حق کہے، اگر حق کہنے کی ضرورت ہے تو حق کہا جائے اور حق کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ اگر ایسا ہے کہ میں تو حق پہ خود نہیں کھڑا تھا تو حق سامنے آ گیا تو اب سر جھکانا ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سر جھکایا جائے۔ چنانچہ وہ انصاف کرے، انصاف کی گواہی دے اور اپنے عقیدہ و عمل میں انصاف کے سوا کسی اور چیز کو اختیار نہ کرے، یہ قیام بالقسط ہوگا۔ یہ قیام بالقسط ایمان کا تقاضا ہے، یعنی کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ انسان کے جذبات، تعصبات، مفادات یا اس کی خواہشیں ایک طرف ہیں اور یعنی کہ حق و انصاف کی بات دوسری طرف ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ حق اور انصاف کی بات کی جائے، یعنی سچائی پر کھڑے ہوں، عدل پر کھڑے ہوں اور حق کی گواہی دیں آپ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
ایمان کا تقاضا نہیں پورا کر رہے، اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر رہے، آپ نے اپنے اندر موجود ایمان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے قیام بالقسط کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، یعنی یہ جو ساری بات ہے اس کو قرآن قیام بالقسط کہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایمان کے تقاضے کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہماری اگلی سلائیڈ جو ہے جی وہ ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ جو سارا ہم نے پڑھا دین کے حوالے سے، یعنی جتنے بھی وہ لیکچر گویا کہ مکمل ہو گئے دین حق کے تحت جو بھی تھے نا ہمارے، اس میں گاندھی سے نے جو بیان کیا سارا تفصیلات جو بیان کی وہ مکمل ہو گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ دین یہ جو دیا گیا اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے، خدا نے ہمیں کیوں دین دیا ہے۔ تو اس دین کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے، یعنی دین ہمیں کیوں دیا گیا، اس لیے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں، یعنی دین ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم نفس مزکہ بن جائیں، پاکیزہ شخصیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دین ہمیں اس لیے دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے۔ یعنی تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہے کہ انسان کی انفرادی معاملات، یعنی فرد کے اپنے معاملات جو اس فرد کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس کے اجتماعی معاملات، یعنی انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ اجتماعی زندگی میں یوں سمجھیں کہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور قوم تک، امت تک پوری جائے گی، یعنی جو جو پہلو اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے، گویا کہ انسان کی پوری زندگی فرد کی حیثیت سے بھی، اور اس جس گروہ میں وہ پایا جاتا ہے اس گروہ کے حوالے سے بھی، زندگی کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں اس کو آلائشوں سے پاک کر دیا جائے۔ یعنی ایک حصہ اس کا یہ ہے، دوسرے حصے کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ آلائشوں سے پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آلائشیں گندگی جسے ہم کہتے ہیں، جب ہم نے صاف لباس پہنا ہوا ہے اس پر کیچڑ لگ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آلائش ہے، اس کو آلائش کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم صاف ستھرے لباس کے اوپر وہ آلائش، وہ گندگی نہیں پسند کریں گے، ہم چاہیں گے کہ یہ دور ہو جائے، ہم اسے دھو لیں، اسے اتار لیں۔ تو ہماری انفرادی زندگی میں کوئی آلائش ہے تو وہ اس سے انسان کو پاک ہونا ہے، اجتماعی زندگی میں آلائش ہے تو اس سے پاک ہونا ہے۔ انفرادی زندگی کی آلائش کیا ہوگی؟ انسان حرص میں، بغض، کینہ، لوگوں کے ساتھ حسد کا پہلو، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسا لالچ دوسرے کو یعنی کہ لوٹ ہی لے وہ، کہ بھئی اس کا مال سارا میرے ہی قبضے میں آ جائے، یعنی اس نوعیت کا حرص جو ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو انسان کو اتنا غصہ آیا اپنے اختلاف کرنے والے دوست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو دفن ہی کر دوں یا اس کے ساتھ شدید انتقام لوں۔ اگر کسی وقت کوئی رنج کی کیفیت پیدا ہوگی تو وہ رنج دل سے نکل ہی نہیں رہا، کینے کی صورت اختیار کر گیا، ایک دشمنی بن گیا ہے۔ اب یہ آلائشیں ہیں کہ جو انسان کے فرد کے اندر جو ہیں۔ اور اسی طرح اجتماعیت کے حوالے سے کہ آپ اجتماعیت کے تعصب میں مبتلا ہو گئے ہیں، میری قوم جو ہے وہ حق ہے، بس ہم سب ٹھیک ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں، یعنی کہ اس طرح کی بات، کوئی بھی پہلو ایسا ہو گیا، قومی فخر میں مبتلا ہو گئے کہ ہم سب سے برتر لوگ ہیں اور اپنی غلطی پر سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ اگر صحیح طریقے سے سوچا جائے، میں یہ ویسے مثال کے طور پر یہ ذکر کر رہا ہوں، تو مسلمانوں میں کئی غلطیاں ہیں جو بعض دوسری قوموں میں نہیں ہیں، ان میں بعض خوبیاں ہیں جو مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کیا ہے کہ جو ایمان ہے اس کا تقاضا عمل صالح ہے، وہ آپ کو برا عمل کرنے ہی نہیں دیتا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں میں کئی برے عمل پائے جاتے ہیں اور وہ بے فکر ہیں ان کے بارے میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے گا۔ تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ آلائش ہے
جو ہم نے اجتماعی طور پہ قبول کر لی ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو برتر اور بہتر اور صحیح سمجھتے ہیں اور جنت کا حقدار سمجھتے ہیں اور خدا کی پسندیدہ امت سمجھتے ہیں، نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ وہ اجتماعی آلائش ہے کہ جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے عمومی طور پر۔ اکا دکا لوگ یا محدود تعداد میں لوگ پہچانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم میں غلطیاں ہیں، اور ہم محض چونکہ دوسرا غیر مسلم ہے لہذا وہ غلط ہے، اس کی اچھائی بھی غلط ہے، اس کی انسانیت کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کے اخلاق کو بھی قبول نہیں کرتے۔ نہیں، یہ تو ہم میں بڑی غلطی ہے۔ یہ اگر انفرادی سطح پہ ہے تو انفرادی سطح پہ غلط ہے، آلائش کہیں گے، اور اگر اجتماعی سطح پر ہے تو اجتماعی سطح پر غلط ہے۔ تو اس کو یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے، یہ ایک بات ہو گئی، اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے، یعنی کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے۔ یہ تزکیہ کی پوری ڈیفینیشن یہ ہوگی، یعنی آپ نے نہ صرف آلائشوں سے پاک ہونا ہے بلکہ سوچ کو، فکر کو اور اپنے عمل کو صحیح رخ پر، صراط مستقیم پر استوار کرتے ہوئے، دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر استوار کرتے ہوئے ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ڈیولپ کرنا یعنی کہ فرض کیجئے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو اس کو نماز پڑھنا اختیار کرنا ہے۔ ایک آدمی بھلائی نہیں کرتا تھا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اب خیر خواہی کی سوچ پیدا کرے اپنے اندر، اور اپنے عمل کو ایک خیر خواہ شخص کا عمل بنائے، اور پھر صحیح رخ پر۔ صحیح رخ کیا ہے؟ صحیح رخ اگر یوں کہا جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کی، پاکستانی قوم کی فلاح کے لیے کام کروں، یا میں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کروں، تو کیا یہ صحیح رخ ہے؟ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کی رضا کی خاطر انسان کی خدمت کروں، یہ دونوں میں بے پناہ فرق ہوگا۔ پہلا جملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ انسان، میں بھی انسان ہوں، دوسرا بھی انسان ہے، میرا اس کا ایک انسانی ریلیشن ہے، تو خدا کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس انسانی ریلیشن کی بنا پر میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، اور خدا کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے سوچنے کا۔ میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، بس مجھے انسانیت سے تعلق ہے، اور انسان میرے جیسے انسان ہیں تو میں ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی کا تعلق کرتا ہوں۔ خدا کا اس میں تو کوئی ذکر نہیں، خدا نے نہ مجھے کوئی کہا ہے کہ تم یہ کرو کام، اور نہ خدا مجھے اس انسانیت کے اندر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور نہ کوئی مجھے وہ بلا رہا ہے، تو میں تو اپنے جذبے سے کر رہا ہوں۔ یہ دونوں عمل تو کہلائیں گے کہ آپ انسانی جذبے کے تحت کر رہے ہیں، آپ ایک اخلاقی جذبے سے کر رہے ہیں، اجر نہیں پائیں گے خدا کے ہاں۔ اجر کب پائیں گے؟ کہ جب صحیح سمت میں نشو و نما دی گئی ہوگی۔ یعنی یہ جو جملہ ہے نا، صحیح سمت کیا ہے؟ یہ خدا کی مخلوق ہے، میرے خدا کی مخلوق ہے، میں خدا کو جواب دہ ہوں ان کے بارے میں۔ اس نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ نصرت کے حوالے سے بھی، پھر قیام بالقسط کے حوالے سے بھی یہ گائیڈ کیا، اور جو ایمان کے عام حالات کے تقاضے ہیں، عمل صالح اختیار کرنا ہے، یعنی کہ عمل صالح سے مراد ہر ایک سے جو دوسروں سے، یعنی ہمارے وہ اعمال جن کا تعلق سوسائٹی سے ہوگا، وہ خدا کی رہنمائی میں ہم اختیار کریں گے، دوسروں کی بھلائی، فرد کی بھلائی، قوم کی بھلائی، جو بھی ہوگی، لیکن خدا کی گائیڈنس، خدا کی بتائے ہوئے اصولوں طریقوں پر اگر ہم اس طرح نہیں کرتے نا، تو پھر اپنے خیال کے مطابق بھلائی کریں گے۔ میرے خیال میں جو آپ کی بھلائی ہونی چاہیے میں وہ کروں گا، میری سوچ، میری فکر جیسی ہے، تو مجھے جو بھلائی لگے میں وہ کروں گا، اور جو مجھے برائی لگی میں وہ کروں گا۔ تو کوئی میرے اوپر گائیڈ نہیں ہے، کوئی میرے اوپر یعنی کہ حاکم نہیں ہے، تو یہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اس طرح کا عمل جو انسان کی محبت میں انسان نے کیا، خدا کو بھول کر، خدا کو اگنور کر کے، وہ خدا کے ہاں اجر نہیں پاتا۔
یہ دنیا خدا کی ہے. دیکھیں اگر فرض کیجئے میں آپ کے گھر میں آیا اور گھر میں میں نے دیکھا کہ صحن میں نا گردہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے جھاڑو پکڑا اور جھاڑو دینا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، میرا گھر ہے، میرا اقتدار اختیار ہے اس گھر میں، تو یہ ایک صاحب آ کے تو جھاڑو دینا شروع کر دیا نا. تو آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے. آپ کہیں گے کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے، میرے سے بات کرو پہلے. خدا کی دنیا میں خدا سے بات کرنی لازم ہے. وہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے نا، وہی رزق دے رہا ہے، وہی قائم رکھے ہوئے ہے زندگی کو، اور اس کے ارادے سے ہم جتنا توفیق پاتے ہیں، ہمت پاتے ہیں، سوچ فکر عمل ہر چیز اس کے ارادے سے ہے. اس کی دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ہم کہیں کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کریں گے. بہت بڑا دھوکہ ہے. خدا کو پوچھے بغیر، خدا سے بات کیے بغیر، خدا کو اگنور کرتے ہوئے کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر خدا کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. یہ جو فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے، یہ ضروری ہے. اب جب یہ علائشوں سے پاک کیا اور فکر و عمل کو صحیح سمت میں ڈیولپ کیا تو تزکیہ ہو گیا. یہ تزکیہ دین کا مقصد ہے. قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بری کی بادشاہی ہے. بہشت بری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اعلیٰ بہشت، بری کا مطلب اعلیٰ، بہترین بہشت. بہشت تو ہے ہی بہترین، تو اس کی صفت اس لیے لائق اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے. وہ زندگی واقعی سوچی نہیں جا سکتی. یعنی کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے آئیڈیل خیال سے یا آئیڈیل سوچ جو بھی ہوتی ہے، تصور آئیڈیل جو ہوتا ہے اس سے کم ہے. ہم بہتر سوچ لیتے ہیں، دنیا میں وہ شے کم ہوتی ہے. یعنی ہم جو بھی چاہیں، کوئی خواہش کریں نا، تو وہ ہماری سوچ اونچی ہوتی ہے اور جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، یا وہ دنیا میں محدود چیز پائی جاتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. وہ ہماری سوچوں سے بھی بلند ہے. ہمارے جو آئیڈیلز ہیں ان سے اونچی چیز ہے، بہت ہی اونچی، تھوڑی اونچی بھی نہیں، بہت ہی اونچی. اگر آپ کہیں، میں مثال کے طور پر کہیں نا کہ میں ایک آئیڈیل گھر چاہتا ہوں اپنے لیے، میں بنانا چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک آئیڈیل گھر حاصل ہو، تو جنت کا گھر انسان جب دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ آئیڈیل تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرا آئیڈیل تو بہت چھوٹا سا تھا، وہ تو اس کے معاملے میں حقیر ہے، وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، میری تو سوچ کی پہنچ ہی نہیں تھی ایسی کسی چیز کے بارے میں. جنت کی کسی ایک چیز کو بھی لے لیں نا تو وہ انسان کی سوچوں سے بھی بالا ہے. تبھی تو کہا گیا نا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے. یہ بات جو ہے، یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جبکہ جنت کی تصویر اتاری ہے قرآن مجید نے اور اسے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، تو اس کے بعد کہ نہیں تمہیں نہیں سمجھ آئی کہ کیا بات، حقیقت کیا ہے. بس ایک تصور سا ہو گیا ہے ذرا کہ اچھا بھی اس طرح محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک ہلکا سا تصور ہوا ہے. اصل میں نا خدا جو ہے نا وہ جب انسان کو نوازنے پر آئے گا پھر انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیا کیا نوازے گا. خیر یہ تو جنت سے متعلق بات تھی، ضمناً اس کا ذکر آ گیا یہاں پر. فرمایا کہ انسان کا نصب العین بہشت بری کی بادشاہی ہے. یعنی انسان کو جو ٹارگٹ دیا گیا، جو اسے اچیو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بہشت کے اندر جو بادشاہی تمہارے لیے خدا نے رکھی ہے اسے حاصل کرو. وہ ہے جو تمہارا ٹارگٹ ہے جسے تم نے حاصل کرنا ہے. اور کامیابی کے اس مقام تک پہنچنے کی ضمانت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں. کون بہشت بری کی بادشاہی حاصل کر پائیں گے؟ کنہیں یہ کامیابی حاصل ہوگی؟ انہیں جن کو تزکیہ حاصل ہوگا. جیسے قرآن میں کہا گیا نا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، پاکیزہ کر لیا اپنے آپ. لہذا دین میں غایت اور مقصود کی اذیت تزکیے ہی کو حاصل ہے. یعنی یہ اب یہ دلیل انہوں نے بیان کی نا، یعنی جیسے
قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ذکر ہے، ایک میں نہیں 2-3 آیتوں میں ذکر ہے تزکیے کا، کہ کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کر لیا۔ تو اب پھر یہ کہتے ہیں کہ دین کس لیے آیا ہے؟ دین اس لیے آیا ہے کہ انسان وہ نفس مزکہ بن جائے جس کے لیے بہشت بری خدا نے طے کر رکھی ہے، جو جنت میں جائے گا وہ پاکیزہ نفس بن جائے۔ تو دین اس کو ایسے کام سکھاتا ہے، ایسے اعمال سکھاتا ہے، ایسی زندگی پر لگاتا ہے، ایسی ڈگر پر چلاتا ہے کہ جو اس کو ایک پاکیزہ انسان بناتی ہے، بالکل پاکیزہ، سراپا خیر، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں۔ دین پر پورا عمل کریں۔ جب ہم دین پر عمل کرنے میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، وہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے، وہیں خرابی ہوتی ہے، وہیں برائی سرزد ہوتی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ خود مسلمانوں میں کئی بری چیزیں، برے اعمال نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ خدا کے اس پروگرام تزکیے کے اس پروگرام یعنی دین کو اپنانے میں مسلمان گریز کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں وہ گریز کرتے ہیں وہاں وہاں ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی۔ یعنی جس طرح کی وہ معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا رویہ ان سے غلط رویہ سامنے آتا ہے۔ جب وہ دین کو چھوڑتے ہیں، یعنی دین کو اختیار کرنے والا کوئی برائی بھی نہیں کر رہا ہوتا، قطعاً کوئی برائی نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی ہمیں ضمناً ایک ذکر کر دوں کہ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول نے بھی تلوار اٹھائی اور جنگیں لڑی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو فرض کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں، فرض کیا کریں جو حقیقت تھی، وہ مسلمانوں کو آپ لیڈ کر رہے تھے، جنگ لڑوا رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو کیا میدان بدر میں آپ بحیثیت رحمت للعالمین ہی بیہیو کر رہے تھے یا نہیں؟ وہاں پہ آپ رحمت للعالمین نہیں تھے اس دن، اس وقت میں۔ ان میں سے کیا بات صحیح ہوگی؟ واضح اور یقینی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا، اور آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موڑ پر، ہر دن، ہر وقت رحمت للعالمین تھے۔ جب آپ نے تلوار پکڑی تو رحمت للعالمین ہی ظاہر ہوئی آپ سے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے جج جب فیصلہ کرتا ہے کہ میں قاتل کو پھانسی دینے کا حکم دیتا ہوں، تو اس وقت وہ معاشرے پر مہربانی کرتا ہے، قانون کے مطابق انصاف کا فیصلہ کرتے ہوئے ظالم کو پکڑتا ہے اور ظالم کو قرار واقعی سزا دیتا ہے۔ تو ہم جج کو نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، شکر گزاری کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو تم نے معاشرے میں قاتلوں کو ختم کرنے میں ہماری مدد کی یا ہمارے لیے اقدام کیا تم نے۔ جلاد جب پھانسی لگاتا ہے مجرم کو تو ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے مجرم کو نکالا، ناسور کو نکالا۔ جیسے کہ ڈاکٹر جب ایسے پھوڑے کو کہ جو ہمارے جسم کو ہی کھا جائے گا اس کو آپریٹ کر کے نکال دیتا ہے، اس ٹکڑے کو جسم سے ہٹا دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسے فیس دیتے ہیں اور اسے بڑے جیسے کہتے ہیں نا ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح نہ کرتے تو میں تو مر جاتا۔ آپ کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بڑے ہی شکر گزار اس کے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ بات ہے نا، بالکل اسی طرح اس سے بہت بڑھ کے یہ بات ہے کہ جب اسلام کہتا ہے نا کہ تلوار اٹھاؤ، تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں یہ خیر خواہی پیش نظر ہوتی ہے۔ خدا اور رسول کسی ظلم کی ذمہ داری نہیں لیتے، قطعاً نہیں لیتے۔ وہ جو حکم دیتے ہیں خیر کا ہوتا ہے۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسے آگے بڑھ کر سمجھتے نہیں، اس کے اندر اتر کر دیکھتے نہیں کہ بات کیا کہی گئی ہے، کب کہی گئی ہے، کس صورت میں کہی گئی ہے، اور ہم اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، یا ہمارے سامنے اس طرح کی الجھنیں آ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں لگتا، یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے۔ ایسی نہیں، اس دین تو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے، تو اسے پاکیزہ عمل سکھاتا ہے۔ تو
جو اعمال بھی ہیں، میں نے ایک انتہائی مثال جہاد کی دی، یہ بھی پاکیزگی کا ایک عمل ہے کہ جو معاشرے کی تطہیر کرتا ہے یا انسانی دنیا کی تطہیر کا ایک عمل ہے۔ تو فرمایا کہ لہذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی اس مقصد کے لیے بھیجے گئے اور سارا دین اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا، اسے دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ خدا نے ارادہ کیا کہ انسان پاکیزگی اختیار کریں تو اس نے انبیاء کو بھیجا، اس نے ان کو کتابیں دیں، اس میں کتابوں میں شریعت اپنی بیان کی، احکام بیان کیے، اس میں خدا نے نصیحت کی انسان کو الحکمہ کے تحت، جیسے نا اسے ایمانیات اور اخلاقیات سکھائیں اور اسے کہا کہ ان چیزوں کو اختیار کرو تاکہ تم پاکیزہ انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ۔ کسی ظالم کو پاکیزہ نہیں کہا جاتا، کسی درست خو کو پاکیزہ نہیں کہا جاتا، اس سے تو لوگ گھبراتے ہیں، اس سے تو ظلم سرزد ہوتے ہیں، یعنی جس سے ظلم سرزد ہوتا ہے نا، زیادتی، اسے پاکیزہ نہیں کہا جاتا۔ پاکیزہ تو وہ شریف و نفس آدمی ہے کہ جو برائی کے خلاف سخت ہوگا اور بھلائی کی حمایت میں نرم ہوگا۔ تو سارا دین اسی مقصود کو پانے کے لیے، دین کا مقصد یہ ہے، دین تو کسی اور چیز کے لیے آیا ہی نہیں، دین کے پیش نظر تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جو ساری باتیں ہیں نا کہ دنیا میں تم یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، وہ ہیں، وہ اس کے لیے ہیں۔ یعنی فائنل ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ ٹارگٹ ہے، یعنی یہ فائنل اصل ٹارگٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اصل ٹارگٹ میں پھر دین نے کہی ہے نا کہ بھئی تمہاری عدالتوں میں یہ حکم ہونا چاہیے، قانون یہ ہے، شریعت یہ ہے، فلاں یہ ہے، معاملات اس طرح کرو گے، شادی بیاہ کے معاملات میاں بیوی کے آپس میں جس طرح انہیں یعنی مختلف چیزوں میں گائیڈ کیا گیا ہے، تو یہ ساری گائیڈنس پاکیزگی کے لیے دی گئی ہے۔ آخری ہدف پاکیزہ ہونا ہے، اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے دین کو بھیج کر۔ اگلی سلائیڈ یہ ہے جی ہمارے پاس، دین پر کس طرح سے یعنی کس رویے کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ بریکٹوں کے بغیر پڑھتے ہیں، دین پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، یعنی دین پر عمل کرنا ہے تو کیسا عمل مطلوب ہے، ہم کس طرح سے عمل کریں، کیسا عمل کریں۔ اس دین پر عمل کے لیے جو رویہ اس کے ماننے والوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ احسان ہے، یعنی کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ احسان کے رویے کے ساتھ دین پر عمل کریں۔ جیسے کوئی آدمی اگر کوئی جاب اختیار کرتا ہے تو اپنی جاب کے والے سے اگر وہ اپنے باس سے یا جو بھی مینیجر ہے اس سے پوچھتا ہے جی مجھ سے کیسا کام مطلوب ہے آپ کو، میں کس طرح سے کام کروں، تو بہترین طریقے سے، یہ لفظ سمپل لفظ بولا جائے گا، وہ جو بہترین طریقے سے کہا گیا نا اسی کے لیے لفظ احسان بولا گیا یہاں، کہ احسان کے رویے سے عمل کرنا ہے۔ احسان کے معنی کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنے کے ہیں۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کام جو بھی آپ کو دیا گیا نا اس کو آپ بہترین طریقے سے کریں، نفیس ترین طریقے سے کریں۔ یعنی کہ اس کی ایک مثال چھوٹی سی ہم عام زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ایک اپنے ملازم کو کہا کہ بھئی چائے لاؤ، تو اب وہ چائے بنا کے لایا ہے، تو چائے بنانے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی چائے کا کپ پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں، انگلی میں پکڑا ہوا ہے، چائے بنائی اور انگلی میں پکڑ کے کپ لا کے آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپ جو ہے باقاعدہ اسے ایک ٹرے میں رکھا جائے، نیچے ایک ٹیشو رکھا جائے اور پھر وہ بہت طریقے سے پیش کیا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپ میں چائے تو پڑی ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ ڈراپس اس کے نیچے پیندے میں، جیسے بعض اوقات اوور فلو ذرا ہو جائے نا تو وہ پیندے میں کچھ ڈراپ ہوتے ہیں، آپ صاف کر بھی دیں سائڈوں کو تو نیچے 2-4 ڈراپ گر جاتے ہیں وہاں جا کے، یعنی ٹیبل پہ جب آپ رکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، بالکل صاف ستھرا ٹرے کے اندر سجا کے بہترین طریقے سے تحمل کے ساتھ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لے کے آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اور لا کے ٹھک سے رکھ دیا ہے ٹیبل پہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت وقار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اچھے طریقے سے، نفیس طریقے سے چائے بھی عمدہ بنائی ہے، اس کی جو پیشکش ہے، پریزنٹ بھی اس کو بہترین طریقے سے کیا ہے،
تو یہ بہترین طریقے سے جو کرنا ہے اسے ہم کہیں گے احسان کے ساتھ آپ نے کیا ہے. احسان کا رویہ عربی کا لفظ ہے نا, تو کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنا. عام کاموں کو بھی, یعنی کہ ویسے یہ عام لوگ بھی بولتے ہیں, پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کریں آپ اچھے طریقے سے کریں. یہ ایک جملہ جو عام بولا جاتا ہے. فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ اگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تو اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک کمال بات ہے جو حدیث میں بتا دی گئی کہ بہترین طریقے سے کرنے کو کہا گیا ہے, احسان سے کرنا ہے, یہ تو کہہ دیا. بہترین طریقہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم بہترین طریقہ چاہتے ہیں کہ ایڈاپٹ کریں, وہ کیسے ممکن ہوگا ہمارے لیے؟ تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, خدا کے احکام کو مان رہے ہیں, تو آپ پھر خدا کی بندگی, خدا کی عبادت, خدا کی پرستش, خدا کی فرما برداری آپ اس طرح کریں کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب خدا کو آپ دیکھ رہے ہوں گے پھر تو آپ کوئی یعنی ہم مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ ڈھیلے ڈھالے نہیں کھڑے ہوں گے. سامنے خدا نظر آ رہا ہے تو ڈھیلے ڈھالے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے تو وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ بھئی لاپرواہی سے, بے نیازی سے, ڈھیلا نہیں, وہ تو ایکٹیو ہو کے کھڑا ہوگا بالکل فرما برداری کے انداز میں. جو بھی آداب مجلس ہوں گے, آداب دربار ہوں گے, اس میں خدا کے سامنے اب عبادت کے لیے کھڑے ہیں تو پھر بالکل جب آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں نا تو اس طریقے سے آپ کھڑے ہوں گے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. بہترین جو بیسٹ پاسبل ہوگا آپ کے لیے, اب وہ یعنی کہ روپ اختیار کریں گے, وہ سٹائل اختیار کریں گے, وہ باڈی لینگویج اختیار کریں گے. آپ کا جسم بتا رہا ہوگا کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں, یعنی خود آپ کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہوگا, آپ کے رویے سے, آپ کے یعنی ایک ایک انگ سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا طریقہ بہترین ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ اس لیے کہ اگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا, یعنی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو خدا نظر نہیں آ رہا, تو اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا ہے نا. یہ تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ جو ذہن کا تصور ہے یہی تو اس کو دیکھنا ہے. یعنی خدا کو ہمارا دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ ہم ذہن میں یہ خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے, یہ میرا خیال کرنا ہی تو اس کو دیکھنا ہے. تو جب آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کا عمل بہترین ہو جائے گا, لازماً بہترین ہو جائے گا. ممکن ہی نہیں, انسان کی مشینری اس طرح کی ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہی چلے گی اور عمل بہترین ہی کرے گی. اس کی ایک میں بہت ہی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چھوٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت بڑی ہے اور جو مثال ہے اس کے مقابلے میں وہ ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بعض اوقات نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اشارے پر نا, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, تو وہ اشارے کو کاٹ کے بھی نکل جائیں گے, یعنی ریڈ لائٹ ہے توڑ دیں گے, آگے نکل جائیں گے. لیکن اگر سارجنٹ کھڑا ہو اور پتہ ہو کہ سارجنٹ میری طرف دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ کرتا ہی نہیں غلطی, غلطی ہوتی نہیں اس سے, اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا اس طرح. جیسے کوئی بھی چور جو ہے نا, یعنی جو چوری کرنے والا بندہ ہے وہ جب تھانے دار کو سامنے دیکھتا ہے, پولیس کو ارد گرد دیکھتا ہے, تو اس کے دماغ میں چوری کی بات ہی نہیں آتی. اس کا دماغ بڑا صاف رہتا ہے. تو وہ صاف رہنے کا صاف نہ رہنا ناممکن ہے کہ صاف نہ رہے, صاف رہنا ہی رہنا ہے. کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ قانون کے محافظ میرے ارد گرد کھڑے ہیں تو کوئی بری بات ہی نہیں آتی, بندہ بڑا اچھا بیہیو کرتا ہے. تو اس چیز کو آپ ادھر لے لیں کہ جب ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں تو پھر غلطی کہاں کیسے آئے گی؟ شیطان آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا, آپ کا نفس ڈھیلا پڑ ہی نہیں سکے گا, آپ غفلت کر ہی نہیں سکیں گے. یہ وہ نقطہ, بنیادی نقطہ بتا دی. حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس طرح عبادت کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ پھر تم بہترین طریقے سے کرو گے. یہاں پر ہمارا یہ جو ہے نا دین حق کا جو چیپٹر ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.